الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم سب اپنے پچھلے چیپٹر کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ چیزیں نئی سیکھیں گے اور کچھ ریوائز بھی ضرور کریں گے۔ آپ کے سامنے ابھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ القرآن حجت لک او علیک، یعنی القرآن حجتن، یہ قرآن حجت ہے، گواہی ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف، یعنی آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف۔ تو قرآن ہمارے حق میں ظاہر سی بات ہے گواہی تب بنے گا، سفارشی تب بنے گا جب ہم نے قرآن کے حقوق کو سمجھا ہوگا اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہوں گے اپنی زندگی میں۔ قرآن کریم کے حقوق کے تعلق سے ہم سب کو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کا حق ہونا یعنی اس پر ایمان ہونا، پہلا حق تو یہی ہے کہ ہم سب اس پر ایمان لیں۔ الحمدللہ ہم سب زبان سے اور دل سے ضرور اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، اور یہ ھدی للناس، عمومی طور پہ تمام انسانوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہی ہے۔ تو یہ تو الحمدللہ ہم سب جان رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی مسلمان جو ایمان والا ہے اس سے اگر آپ پوچھیں گے سوشل ایکسپیریمنٹ کے طور پر کیا تم یہ قرآن کو مانتے ہو، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میں نہیں مانتا۔ لیکن جب آپ اس کی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے، تو یہ کو اور کی کا جو بہت بڑا ایک ڈفرینس ہے یہ ضرور نظر آئے گا۔ قرآن کو سب مانتے، بہت بڑی تعداد مانتی، لیکن قرآن کے جو احکامات ہیں اس میں جو ضابطۂ حیات ہے، یعنی کوڈ آف کنڈکٹ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، زندگی جینے کا طریقہ کہہ لیجئے، یہ سب کچھ ہماری زندگیوں میں یکسر ایبسنٹ ہے، موجود ہی نہیں، بہت دور دور تک کہ ہمیں اس سے واسطہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی ہماری زندگیاں قرآن کے بالکل خلاف گزر رہی ہیں، اور دن رات ہم قرآن کے حکموں کو کہیں نہ کہیں جانے انجانے، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، اس کے حقوق جو اس کے احکام ہیں، جو اس کی آیات ہیں، ان کے خلاف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہمیں زحمت نہیں کری کہ ہم قرآن کا جو ایسنس کیا ہے، جسٹ کیا ہے، اس کا سار کیا ہے، اس کی سمری کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے، کس سے مخاطب ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس لب و لہجے میں بات کر رہا ہے، یہ ہم سب جاننے کی کوشش عام طور پر نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو، ہم سب کو ایک کوشش آپ نے اس سے پہلے بھی ضرور کہیں نہ کہیں کی ہوگی، پھر سے ایک بار اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی، تو ہم سب کو چاہیے کہ اسے ہم غنیمت جانیں، اس فرصت کا بہترین استعمال کریں۔ یہ جو وقت ہم سب نے فارغ کیا ہے، بہت ہی زیادہ سنسیئر رہیں اور کانشیس بھی رہیں۔ ہوتا کیا ہے جب کوئی حق کے راستے کا سلیکشن کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر چیلنجز زیادہ آتے ہیں، اور ان چیلنجز کو اگر اس نے پراپرلی ہینڈل نہیں کیا
آبسٹیکلس جو آئیں، رکاوٹیں جو آئیں، ان کو اوور کم نہیں کیا، تو پھر بہت ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ اتنے قریب آ کر کے بھی کوئی محروم رہ جائے۔ یہ محرومی زیادہ خطرناک ہے اس سینس میں کہ ہم سب کو ایک راستہ ملا، دکھا، ہم اس پر چلے، اور یہ سفر ایک دو دن کا تو نہیں ہے، نہ یہ ہے کہ یہ 25 سال مانگے جا رہے ہیں، اس کے لیے 15 سال بھی نہیں مانگے جا رہے ہیں، جتنے ہم سب آلریڈی لگا چکے ہیں اپنی اکیڈمک مین اسٹریم ایجوکیشن میں۔ آنکھ کھولتے ہی ہم نے اسکول جانا شروع کیا، اور اسکول کے بعد پھر کالج، یونیورسٹی، اور یہ سب کچھ کرتے کرتے نہ جانے کب 20 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن اب آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا اب آپ کو 20 سال فارغ کرنے ہیں قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پوری زندگی لگا دیں، کم ہے۔ لیکن ابتدائی مرحلے میں، شروعاتی فیز میں، ہم اپنی زندگی سے کم سے کم 5 مہینے کا وقت فارغ کریں ذہناً، 4 سے 5 مہینے، اور پھر اس کے بعد جب یہ اتنا لگ جائے گا، 1.5 گھنٹہ روز، 1 گھنٹہ کلاس کا، آدھا گھنٹہ آپ کا اپنا پرسنل سیلف اسٹڈی کے لیے، تو یہ مور دین انف ہوگا انشاءاللہ۔ شروعاتی مرحلے کے لیے بہت ہے اتنا ٹائم، تو یہ کوشش کریں انشاءاللہ، اس بات کو بالکل یقینی بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ شروعات ہوئی تھی اتنے اسٹوڈنٹس سے، پھر دھیرے سے کم ہوئے، پھر اور کم ہوتے چلے گئے۔ جب فیڈ بیک مانگیے تو ایسا کہیں نہیں آتا فیڈ بیک میں کہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کلاس بورنگ تھی، یا چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی تھیں۔ فیڈ بیک میں لیتا رہتا ہوں، اور اس کے بعد اگر اس میں کچھ ہمیں امپروومنٹ کی گنجائش لگتی ہے تو اس کو امپروو بھی کیا جاتا ہے، کسٹمائز بھی کی جاتی ہیں کلاسز، جو آڈینس ہیں آپ کے ہی فیڈ بیک کے اکارڈنگ۔ تو اب آپ سب یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہمیں انشاءاللہ اس کورس کے آخر تک رہنا ہے، اور اس کے بیچ میں نہیں چھوڑنا ہے۔ کورس کیا ہے کہ ہم سب کو ابتدائی مرحلے کی گرامر اتنی سیکھ لینی ہے کہ کم از کم ہم قرآن کا ترجمہ ہمیں رٹنا نہ پڑے۔ ابھی آپ سے ہم کہیں کہ آیت الکرسی ہے، ہم سب بچپن سے رٹ لیتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، اس میں کیا ہے، اس کا فنڈامنٹل ٹیچنگز کیا ہیں، اس کے اندر کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ اب کچھ جگہوں پر اتنا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی اس کا ترجمہ بھی یاد کرا دیا جاتا ہے، لیکن ترجمہ یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب کچھ نہیں ہوتا سے میری مراد یہ ہے کہ اس کا جو اصل جو چاہیے آپ کو وہ نہیں مل پاتا، آپ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، فیل نہیں آتی۔ تو وہ آئے گی انشاءاللہ یہ گرامر کی شدھ بدھ آنے کے بعد، کچھ تھوڑا بہت سیکھ لینے کے بعد۔ تو اس میں عزم کریں ہم سب، اپنے خدا سے اپنے معاہدے کی تجدید کریں، یعنی جو کانٹریکٹ ہم نے سائن کیا ہے ایک بار پھر سے اس کو دیکھ لیں، سمجھ لیں۔ تو خود کو ایمان والے کا دعویٰ کرنا آسان نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ اگر ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں قربانیاں دینی ہیں، اور سب سے پہلی قربانی جو سب سے زیادہ مشکل ہے دنیا میں، وہ وقت کی قربانی ہے۔ انسان اپنا مال بھی خرچ کر لیتا ہے ایک وقت پر، لیکن اسے کہتا ہے نہیں، ٹائم بہت عزیز ہے۔ جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی مشغلہ نہیں ہوتا، وہ سب سے زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو اسی طرح فارغ کرتے رہیں۔ بہت اہم ہے ذہن بنانا، ادروائز کیا ہوگا، گرامر آج نہیں تو کل دیر سویر مکمل ہی ہو جائے گی، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، پہلے دن اور پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، یہ اگلے آنے والے دنوں میں ہمارے اندر امپروومنٹ نہیں آیا، ہماری اپنی زندگیوں میں، قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق میں، تو پھر ہمارے ان کلاسز میں شامل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے پاس کئی سارے علوم تھے، ایک علم اور آ گیا، لیکن اس علم سے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا تھا، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات، اس کی نشانیوں میں غور کرنا ہے، اور غور کر کے اس کے قریب ہونا ہے، یعنی اللہ سے ہمارا تعلق مزید اسٹرانگ ہو، بہترین مضبوط بنیادوں پر ہو۔ بس یہ کچھ گزارشات ہیں، اور پھر اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ القرآن حجت لک و علیک، یہ ہماری اپنی کوٹیشن نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ قرآن
یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہ بنے گا۔ تو اب ہمیں اپنے حق میں اسے گواہ بنانا ہے، اس قرآن کو اپنا سفارشی بنانا ہے، لیکن یہ ممکن تب ہوگا جب ظاہر سی بات ہے قرآن کے بتائے ہوئے جو احکام ہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی اپنی گزارنی ہوگی۔ تو ہم سب اپنے اپنے خود سے عہد کریں کہ انشاءاللہ یہ ضرور کریں گے۔ اور اسی کے بعد ہماری جو کلاس ہے باضابطہ وہ شروع ہوتی ہے، اور یہ جو میں نے حدیث کا جو ٹکڑا پڑھا آپ کے سامنے، اس میں ہمارے چیپٹر سے ریلیٹڈ بھی رہنمائی ہے، یعنی ایسے ہی نہیں اس کا سلیکشن ہوا ہے، یہ آج کے چیپٹر سے اس کی خاص مطابقت ہے۔ تو دیکھیے گا، کل کا ریکال کر لیجئے سبھی لوگ ذہن میں کہ کل ہم سب کیا پڑھ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم سب جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ جملہ اسمیہ آیا کہاں سے تھا؟ ایک بار ذہن میں پھر سے وہ پوری پکچر تازہ کر لیجئے۔ ایک اچھی بات ہے آپ کے نوٹس میں ہوں وہ ساری چیزیں، لیکن آپ کے ذہن کے جو فولڈر ہیں ان میں بھی یہ چیزیں بالکل واضح طور پر نقش ہو جائیں۔ کیا تھا آپ کا ایک اہم بات یہ تھی کہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مفرد اور مفرد یہ دونوں مل کے مرکب بناتے ہیں، اور پھر جب مرکب بنتا ہے، کمپاؤنڈ بنتا ہے، تو یہ ناقص ہوتا ہے یا تام ہوتا ہے۔ ناقص اسے کہتے ہیں ایسے مرکب کو جس کا مفہوم تو ادا ہو لیکن مکمل مفہوم نہ ہو، کمپلیٹ سینس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے اگزامپل کے طور پہ یہ سمجھ لیجئے، انگلش میں ہم کہیں the sun rises in the east، تو the sun rises یعنی سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ in the east پورب میں، تو اگر ہم اس کو دو حصوں میں بانٹ دیں اور کہیں the sun rises، تو یہاں تک تو پھر بھی بات پوری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ادھوری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف in the east بولیں گے تو یہ ادھوری ہے۔ کیا پورب میں کیا، ٹھیک ہے الفاظ کا مجموعہ، یہ بھی ہے الفاظ کا مجموعہ وہ بھی، لیکن دونوں مجموعوں میں، دونوں گروپ آف ورڈز میں فرق ہے۔ ایک کا مفہوم مکمل، دوسرے کا مفہوم نامکمل۔ تو ایک کو ہم نے کہا فریز یعنی مرکب ناقص، اور دوسرے کو کہا مرکب تام، تام یعنی اتمام جس میں ہو، مکمل ہو، اور وہ ہے جملہ۔ تو مرکب تام فردر کلاسیفائی ہو گیا ٹو پارٹس میں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم سب پڑھ رہے ہیں کیونکہ اسم سے ہم نے اپنے اس کورس کا آغاز کیا ہے۔ جملہ فعلیہ ہمیں ابھی نہیں پڑھنا ہے، اس کو ہم نے مؤخر کیا ہوا ہے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو جملہ اسمیہ ہمارے سامنے آیا۔ جملہ اسمیہ آتے ہی آپ کے سامنے ایک اہم بات یہ آ گئی کہ جملہ اسمیہ کے دو اہم اجزاء ہوتے ہیں، دو اہم پارٹس ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ہم رک جا رہے ہیں، بتائیے جملہ اسمیہ کے دو پارٹس کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر۔ جی، مبتدا اور خبر۔ تو جملہ اسمیہ کے دو اہم پارٹس ہیں، اور وہ ہے مبتدا اور خبر۔ مبتدا مینس وہ ورڈ، جملے میں وہ لفظ جو ہمارے جملے کی ابتدا کر رہا ہو، پہلا ہوتا ہے، اور وہ اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو، اور دوسرا وہ اسم جو مبتدا کے ساتھ، مبتدا کے بعد آئے، وہ اس کی خبر ہے، یعنی پریڈیکیٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ دو چیزیں آئی تھیں۔ پھر مبتدا اور خبر ابھی بہت کے جی کے لیول پہ آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کے جی لیول پہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح پھر یہی لیول پی جی کا بھی ہوگا اور پھر پی ایچ ڈی کا بھی ہوگا۔ تو یہ سب آپ سب ذہن میں رکھیں گے کہ کچھ چیزیں آپ کو ایسی ہی بتائی جائیں گی جو بالکل عام ہوں گی، آپ کو بہت زیادہ الجھایا نہیں جائے گا، تاکہ آپ کے ایک آؤٹ لائن تیار ہو جائے۔ صحیح۔ اور اس بات کو اس طرح سے سمجھیے کہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو بچوں کو پرائمری سیکشن میں ہی بلکہ ناؤن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ پرائمری سیکشن سے جب وہ جاتے ہیں جونیئر میں، پھر جاتے ہیں
سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، پھر اس کے بعد اور آگے، تو یہ ناؤن لفظ نہیں بدلتا، ناؤن ناؤن ہی رہتا ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن، اس کے اندر کا جو پورا کانٹینٹ وہ اپ گریڈ ہوتا جاتا ہے۔ شروعاتی مرحلے میں بچے کے ذہن کو دھیان میں رکھتے ہوئے چھوٹے لیول پہ وہی چیز بتائی جاتی ہے، پھر وہی چیز بڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو چھوٹے لیول پہ جو سیرت پڑھائی جائے گی بچوں کو وہ بہت آسان عام فہم بتائی جائے گی، ٹھیک ہے، صرف انسیڈنٹس بتا دی جائیں گی، کچھ کیریکٹرز بتا دیے جائیں گے، ایک خلاصے کے طور پہ چیزیں بتا دی جائیں گی۔ جب وہ آگے وہی سیرت کوئی بڑا پڑھے گا تو وہ تھوڑا زیادہ بڑے لیول پہ پڑھے گا۔ تو آپ لوگ بھی، کیونکہ آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور چیزوں کا بمبارڈمنٹ ہے، بہت سی انفارمیشن موجود ہے، کنزیومر کے لیے یہ دقت ہو گئی ہے، یعنی آڈینس کے لیے، کہ وہ کون سی چیز کو کنزیوم کریں، کسے نہیں کریں۔ ہم دن بھر دیکھتے رہ جاتے ہیں بہت سی چیزیں ایک ہی، اور پھر ہمارا وقت بھی گزر جاتا ہے، الٹیمیٹلی کیا ہوا، حاصل کچھ نہیں ہوا، لیکن دیکھ بہت ساری چیزیں لی، 2 GB ڈیٹا بھی ختم ہو گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو، مان لیجیے یہ چیز جو ہم پڑھا رہے ہیں، آپ نے کہیں اور دوسری پلیٹ فارم پہ یہ چیزیں دیکھی، وہاں آپ کو زیادہ بڑے لیول پہ بتا دی گئی وہ چیز، تو آپ کو یہ فیل نہیں آنی چاہیے کہ ہمارے اس کلاس میں ہمیں کم بتایا گیا۔ کیوں؟ یہ کلاس ابھی KG لیول پہ چل رہی ہے، تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے، بیک آف دا مائنڈ، ادروائز آپ کو یہ غلط جو ہے ذہن میں کوئی نوشن نہیں بننا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ میں 2 پارٹس ہیں اس کے، مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر کے بارے میں آپ اگر جان گئے تو اب اس کے اصول جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے اصول کیا تھے؟ ہمارا جو ٹائٹل ہے، ٹاپک ہے، وہ یہی ہے، جملہ اسمیہ۔ اس میں 2 اہم باتیں تھیں، مبتدا اور خبر سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو مبتدا اور خبر کے اصول کون بتانے جا رہا ہے، یعنی رولز، مبتدا اور خبر کے، بتائیے۔ یہ کل بتائے گئے تھے کلاس میں، مبتدا اور مبتدا خبر۔ should be like معرفہ and رفع. جی، مبتدا کو کیا رکھتے ہیں، ایسے بتائیں۔ رفع حالت نہ ہونا. ہاں، مبتدا سب سے پہلے وسعت کا بتا دیں ان دونوں کے بارے میں، یعنی دونوں کی وسعت کیا ہوتی ہے، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، یعنی وسعت کے اعتبار سے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل وہی لیول ہے، شروعاتی لیول پہ عام انداز، اس سے ہٹ کر کے چیزیں جب آئیں گی تب بتائی جائیں گی۔ ابھی آپ کو ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ مبتدا معرفہ، خبر نکرہ۔ ایک بات، مبتدا اعراب کے تعلق سے مرفوع اور خبر بھی مرفوع، مرفوع. ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب آئی بات جنس اور عدد کی، تو جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مطابقت، جسے ہم نے کمپیٹیبلٹی کہا تھا۔ اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ جینڈر اینڈ نمبر۔ جینڈر اور نمبر یعنی جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے۔ تو اس کو ایسے لکھ لیجیے، مطابقت یعنی کمپیٹیبلٹی۔ اور یہ چیز یہاں پر اس بات کو اس طرح سے سمجھیے، کون کسے فالو کرے گا، یہ بات اہم ہوتی ہے، یعنی خبر فالو کرے گی کسے، مبتدا کو، خبر کے مطابق نہیں آئے گا، کس کے مطابق آئے گا، مبتدا کے مطابق۔ لیکن یہ بات اہم رکھنی ہے کہ مبتدا کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا اگر واحد تو خبر بھی واحد، مبتدا مثنیٰ خبر مثنیٰ، مبتدا جمع خبر جمع، مبتدا مذکر خبر مذکر، مبتدا مؤنث خبر مؤنث۔ یہ اتنی باتیں آپ کو ایسے ہی ذہن میں یاد رکھنی، سمجھ لینی، بس یہ اتنے سے رولز۔ ان رولز کو سامنے رکھتے ہوئے کل ہم لوگوں نے کچھ سینٹنسز بنائے تھے، جیسے میں سامنے لکھ دوں، سب سے پہلا سینٹنس کیا تھا ہم سب کا، زید صالح، اور اس کا ترجمہ ہم نے یہ کیا تھا کہ زید نیک ہے، ٹھیک ہے، زید نیک ہے۔ زید یہ مبتدا ہے، جملے کی ابتدا کر رہا ہے، ایک اسم ہے، اسم علم ہے،
نام ہے، پراپر ناؤن ہے، اور وسعت کے اعتبار سے یہ ڈیفینٹ ہے، اور ظاہر سی بات ہے مبتدا ڈیفینٹ ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ مبتدا کی جگہ آ سکتا ہے۔ زید، اس کو ہم نے مرفوع رکھنا ہے، ڈبل پیش لگا دیا، حالت رفع میں کر دیا۔ اب آگے اس کی خبر لانی ہے نیک ہے، تو ہمارے پاس نیک کے لیے لفظ ہوتا ہے صالح، لیکن صالح کی بہت ساری فارمز ہمارے ذہن میں آ گئی، صالحن، صالحتن، صالحانی، صالحاتانی، ٹھیک ہے، صالحون، صالحاتن، بہت ساری آ گئی، تو کون سی یوز کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہمیں یہاں پر زید کا جینڈر اور نمبر دیکھنا ہے، زید کا جینڈر نمبر دیکھنے کے بعد فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پر ہم صالح یعنی صالحن لکھیں گے۔ دو چیزیں اور چیک کرنی ہوتی ہیں، وہ یہ کہ یہ خبر نکرہ ہی ہو، تو ہم نے اس میں الف لام داخل نہیں کیا، خبر نکرہ ہے۔ خبر مرفوع حالت میں ہو تو مرفوع حالت ہے ہی ہے یہ، تو یہ بات پوری ہو گئی، زید صالح۔ اسی طرح آگے دیکھیں اور سینٹنس بنائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، اور پھر آگے محمد ایک اسم ہے، اسم علم ہے، اور اس اسم کو ہم مبتدا بنا رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر یہ دے رہے ہیں کہ محمد رسول، محمد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، تو یہ بات پوری ہو گئی، محمد رسول، محمد رسول۔ سارے اعتبارات سے چیک کر لیجئے، محمد معرفہ، رسول نکرہ، محمد مرفوع یعنی محمد مرفوع، رسول مرفوع، محمد مذکر، رسول مذکر، محمد واحد، رسول واحد۔ تو یہ اتنے اعتبارات سے آپ نے چیک کر لیا، فائنلی یہ بات آپ کی درست ہوگی۔ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر، اب مان لیجئے بالفرض ہمیں ریپلیس کرنا ہے، کوئی اور اسم لانا ہے، ہم لکھنا چاہ رہے ہیں ابراہیم، ابراہیم، اب آپ میں سے بتائیے کہ ابراہیم، اور میں کوئی خبر دینا چاہ رہا ہوں تو میں نے دے دیا نبی، آپ کو اس میں کچھ غلطی دکھ رہی ہے؟ کسی کو کوئی مسٹیک نظر آ رہی ہو؟ میرے اعتبار سے، میرے حساب سے تو اس کا مطلب یہ ہوا ابراہیم نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ کیا آپ کو کچھ اس میں لگی غلطی یا کوئی آبجیکشن؟ تو آپ رکھیے۔ ابراہیم نبی، نہیں ابراہیم ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں جی، باقی کسی کا کوئی آبجیکشن؟ سیم، نہیں، ابراہیم نہیں ہونا چاہیے، مطلب ابراہیم کو کی جگہ صحیح ہے وہ جو آپ نے لکھا ہے، آئی تھنک صحیح ہے صحیح ہے، کیا ریزن آپ دے سکتی ہیں اس کا؟ سر۔ آپ نے آگے الف لگایا ہے، اس وجہ سے اس میں وہ والا تھا نا، ایک آپ نے بتایا تھا خوفن غم والا، جو ایگزیکٹلی مجھے نہیں یاد نہیں، وہ یہاں اپلائی نہیں ہوگا، دوسری بات ہے یہاں۔ That also alif lam ہو۔ ہاں، آمین یہاں کو ایک ہی دمہ دیا ہے، تو آئی تھنک وہ صحیح ہے، مجھے جہاں تک مجھے ایگزیکٹلی ہاں، یاد نہیں۔ آپ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ریزن جو اس کا ہے وہ مطلب آپ نے جو بتائی وجہ وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو حق کا خوف عجب غم ہے وہ الف لام والا چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، معرف باللہ۔ ہاں، اوکے یہاں اوکے، پر یہ ابراہیم رائٹ ہے، یعنی یہ سینٹنس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہاں پر میم پہ سنگل پیش ہے، سنگل ضمہ ہے، تو ضمہ کیوں دیا گیا، ایک ہی حرکت کیوں ہے، بس اسے آج سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں ایک اہم بات کہ عربی زبان میں یہ اعراب کا ایک سب چیپٹر ہے۔ عربی زبان میں جو بھی اسماء ہوتے ہیں نا، وہ دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں معرب اسماء اور ایک ہوتے ہیں مبنی اسماء۔ یہ تھوڑا سا نیونیشن سے تعلق ہے ان کا، یعنی ہم کہاں پر تنوین کریں گے کہاں تنوین نہیں کریں گے، یہ اس سے اس کا ہے۔ تو جو بھی اسماء ہم نے ہیڈنگ ڈالی، دو طرح کے ہو گئے، وہ کس، ابھی دیکھ لیجئے ایگزامپل سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ دو طرح سے ہمارے سامنے آئے، ایک کو ہم نے کہا کہ معرب اسماء ہے، معرب، اب تھوڑا مشکل ٹرمز ہیں تو کوئی بات نہیں، اور اس کے ایگزامپل آسان کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد مبنی اسماء،
تو معرب اور مبنی یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ معرب فردر کلاسیفائی ہو گیا دو پارٹس میں. ایک ہوتا ہے منصرف، ایک ہوتا ہے غیر منصرف. آپ ان کی ٹرمینالوجی پہ نہ بچ جائیے گا. کسی بھی چیز کو ہم اگر سیکھنے چلیں ابھی تو اس کے ٹرمز ایسے ہی آتے ہیں غیر منصرف، لیکن ہمیں ایگزامپل سے آسانی ہو جاتی ہے سمجھنا. ابھی ایگزامپل دیتے ہیں. منصرف، غیر منصرف، یہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے مبنی کو دیکھ لیجیے. دیکھیے مبنی اسما وہ اسما ہوتے ہیں، دھیان سے سمجھیے گا. اس بات کو سمجھنے کے لیے اعراب والا جو چیپٹر ہے آپ کے ذہن میں اس کو تازہ کر لیجیے. اعراب کیا ہوتی ہے؟ اعراب کے تعلق سے تین پہلو ہوتے ہیں نا. کیا کیا؟ رفع، نصب اور جر. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اور آپ وہ بھی یاد رکھیے گا کہ دیکھیے رفع نصب جر میں کیسے آپ نے کیا تھا وہ چارٹ. مسلمن، پھر اس کے بعد مسلمانی، مسلمون. ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے. اسی طرح مسلمن اور پھر مسلمن اور مسلمن، یعنی آپ نے کہیں پر دو پیش لگائے، کہیں پر دو زبر لگائے، کہیں دو زیر لگائے اس کی اسٹیٹس کو چینج کرنے کے لیے. تو دھیان سے سمجھ لیجئے مبنی اسما وہ اسما ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں سیم رہتے ہیں. فار ایگزامپل بہت سمپل، جیسے میں نے کہا حاذا. حاذا اشارہ ہے تو حاذا حالت رفع میں ہے، حاذا حالت جر میں ہے، نصب میں، اور حاذا حالت جر میں. تینوں جگہ بالکل سیم رہے گا، یعنی حاذا حاذا حاذا، حاذا ریمینز حاذا، چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اس کی رفع حالت بھی حاذا، نصب بھی حاذا، جر بھی حاذا. ٹھیک ہے، اب کیسے پہچانیں گے کون سا حاذا حالت رفع میں ہے، کون سا نصب میں، کون سا جر میں ہے؟ تو اس کے لیے گھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کانٹیکسٹ بتا دیتا ہے. ابھی فی الحال اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مبنی اسما وہ اسما ہوتے ہیں جن کی تینوں حالتیں بالکل سیم ہوتی ہیں. بات یہ سمجھ میں آ گئی اتنی؟ تو پھر آگے بڑھیں. یعنی مبنی اسما وہ اسما ہیں جن کی تینوں حالتیں سیم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ صرف اور صرف دھیان سے سمجھ لیجئے صرف اور صرف 2% الفاظ ہوتے ہیں، یعنی only 2%، صرف 2% ہوتے ہیں. تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، یعنی ان کی فریکوینسی بہت کم ہے، کم یوز ہوں گے. اب بچے کون سے؟ معرب اسما، یعنی 98% اسما جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ معرب. اب معرب کیا ہوتے ہیں؟ مبنی کا ایگزامپل آپ نے میں نے سامنے دے دیا، کون سا؟ حاذا حاذا حاذا، تینوں حالتیں سیم. ٹھیک ہے، ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں 3 اعرابی حالتوں میں. معرب اسما وہ اسما ہوتے ہیں جو 98% ہوتے ہیں، یعنی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں بھی جو منصرف اسما ہوتے ہیں وہ 85% ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بچے 13% وہ ہیں غیر منصرف. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ جو غیر منصرف اسما ہوتے ہیں یہ 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، اور منصرف اسما نارمل اسما ہوتے ہیں جو اب تک آپ نے پڑھے ہیں. جیسے اس کا سیدھا سے ایگزامپل زید صاحب ہیں، تو ہم نے کیا کیا؟ زیدن. دھیان سے دیکھیں سب لوگ، اب آپ بتائیں نا زید کی حالتیں تینوں، زیدن، زیدن اور زیدن. اس سے کسی کو دقت تو نہیں ہوئی؟ زیدن 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 یہ آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک اسی طرح سے جیسے آپ نے پڑھا تھا مسلمن، مسلمن اور مسلمن اور مسلمن. اب یہ سب پڑھ کیوں رہے ہیں ہم؟ ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہمیں اپنے سینٹنس میں ان ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ہے. جب ان ایسے الفاظ کا استعمال کریں گے، کہیں پر سنگل پیش لگائیں گے، آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے تو کہا تھا حالت رفع میں یہ واحد میں، ٹھیک ہے، مذکر اسم ہوگا تو ڈبل حرکت آ جائے گی. مسلمن، آپ تو یہاں پر کچھ اور کر رہے ہیں، ابراہیم و اسماعیل.
تو اس چیز کو ابھی کلیئر کر لیجئے. یہ اسما جو ہیں واحد اور جمع مکسر کے جو اسما کی اقسام ہیں وہ معرب پر بیسڈ ہوتی ہے یا مبنی؟ مبنی اسما میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 2% ہیں، بتا دیے جائیں گے. جیسے ایک آپ کے سامنے حاضہ آ گیا، ایسی الذی، ٹھیک ہے. تو الذی 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 اس کی بھی تینوں جو حالتیں ہیں وہ سیم، یعنی تینوں حالتوں میں وہ سیم شکل اختیار کرتا ہے. اور یہ بات آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے انگلش پڑھی ہے، تو آپ کو یاد ہو کہ ورب کی فارمز پڑھی تھی. جب اعراب ہم پڑھا رہے تھے آپ کو، تو آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اعراب اسم کی 3 فارمز کے تعلق سے بات کی گئی ہے. اور انگلش میں ہم نے اس چیز کو اس طرح پڑھا ہے کہ جیسے ورب کی 3 فارمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پر بھی ورب کی 3 فارمز ہمارے سامنے آئی ہیں، یہاں پر آ رہی ہیں اسم کی 3 فارمز. اب یہ دونوں ایک جیسے چیپٹر نہیں ہیں، لیکن فارم والا جو کانسیپٹ ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اسم کی فارمز ہیں. تو یہاں پر یہ معرب کے 2 سب ڈویژنز ہو گئے، منصرف اور غیر منصرف. منصرف اسماء 85% ہیں، یہ نارمل کیس ہے. غیر منصرف 13% ہیں، اور اسی کو پڑھ لینا ہے کہ غیر منصرف وہ اسماء ہوتے ہیں جو 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس کا ایک ایگزامپل ابھی جو میں نے وہاں پر پیچھے لکھا ہوا ہے جہاں پر بات آ کے رک گئی، ابراہیم. ابراہیم. اچھا، ان کی تعلق سے ایک بات سمجھ لیں کہ یہ حالت جر میں زیر نہیں قبول کرتے اور ڈبل حرکت نہیں آتی. پھر سے سمجھ لیں، حالت جر میں ان کے پاس زیر نہیں آتی، ایک پوائنٹ، اور تنوین نہیں قبول کرتے. 2 پوائنٹس ہیں ان کے ساتھ اہم، تو دونوں کو لکھ کر کے اس کے آگے کراس کر لیجئے شارٹ میں. تو تنوین نہیں لیتے یہ نمبر 1، اور حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. یہ غیر منصرف اسماء کی پراپرٹیز میں سے 2 پراپرٹی اہم ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ابراہیمو پہلی حالت، دوسری کیا ہونی چاہیے، اس کی نصب حالت کیا ہونی چاہیے، ابراہیمہ. ابراہیمہ، ٹھیک ہے. ابراہیم. اور تیسری حالت اس کی، ابراہیمہ. جی. اب ابراہیمہ ہی کیوں کہا؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور یہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرے گا، لہٰذا اس کی حالت جر جو مجرور حالت ہے that will be ابراہیم. ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. ٹھیک اسی طریقے سے مریم اور مریم. مریم اور مریم. اب آپ کو ہمیں اہم چیز جو بتانی ہے وہ کیا بتانی ہے، تھوڑا سا اگر ہم لوگ کامن سینس لگائیں. دیکھیے، مبنی کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ 2% ہیں، اور ایک آپ کے سامنے آ گیا حاضہ. اسی طرح الذی منصرف نارمل کیس ہے، تو پڑھنا کیا چاہیے، غیر منصرف. غیر منصرف. غیر منصرف کو جان لے کہ یہ آخر کون کون سے ہوتے ہیں. تو اب اکٹھا سے اس کو ہم نہیں پڑھائیں گے ابھی، ہم آپ کو اس کے کچھ 10 سے 12 13 کچھ اس طریقے سے پوائنٹس آئیں گے، لیکن سارے پوائنٹس ایک بار میں نہیں، ہم آپ کو 1 2 3 4 پوائنٹس کر کے بتاتے جائیں گے. آپ اس کو اپنے نوٹس میں نوٹ کرتے جائیں گے. جیسے آج ابھی سب سے پہلا جو پوائنٹ آیا وہ کیا آیا کہ میں نے ایک نبی کا نام لکھا ہے ابراہیم، اور ایک نام ایک خاتون کا لکھا مریم، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ اندازہ لگ گیا ہوگا، اچھا نبیوں کے نام اور عربی مؤنث نام یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. لیکن پھر آپ نے فوراً سوچا ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو 2 پیش آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کچھ نبیوں کے اسماء کو چھوڑ دیں تو باقی سب کے سب غیر منصرف ہوتے ہیں. تو آج بات یہیں سے شروع ہوتی ہے. اس والے چارٹ کو ذہن میں رکھنا ہے جو میں نے ابھی سامنے بتایا. پھر سے اس کو سمجھ لیجئے اگر کسی کو کوئی پرابلم آ رہی ہو. یہ واحد اور جمع مکسر اسماء کے اندر، واحد اور جمع مکسر اسماء کے تعلق میں اعراب کے تعلق سے یہ چیپٹر ہے، سب ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. تو کیوں اسے پڑھ رہے ہیں، اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے، ایک بار شاید سمجھ میں آ جائے. آپ نے انگلش میں ورب کی فارمز میں یہ پڑھا تھا گو، وینٹ، گون. یہاں تینوں فارمز دیکھیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اسپیلنگ بھی الگ الگ ہے.
پھر آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ فارمز ایسی ہوتی ہیں جو کٹ کٹ کٹ، تینوں فارمز سیم ہوتی ہیں. یہاں پر 3 فارمز اوپر والے کیس میں بالکل ڈیفرنٹ ہیں تینوں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی 2 فارمز ایک ہوتی ہیں اور تیسری فارم ڈیفرنٹ ہوتی ہے. کوئی بتائے گا ایسا کوئی ورڈ؟ جیسے آپ کہیں لرن. ٹھیک ہے. تو اب اس میں 2 طرح سے آتی ہے، لرنڈ بھی ہوتا ہے اور لرنڈ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم اور یہ تو آپ نے یہ دیکھ لیا موٹے طور پر کہ وہی چیز تو سب ہم لوگ وہاں بھی پڑھ کے آئے ہیں، وہاں کوشچن نہیں کیا تھا کہ یہ 3 فارمز کیوں ہوئی تھیں الگ الگ. کٹ کی فارم کو کیسے پہچانیں گے کہ کون سی سیکنڈ فارم ہے، کون سی تھرڈ فارم ہے، کون سی پاسٹ کی، کون سی پریزنٹ کی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہم کانٹیکسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. کوئی سٹوری چل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے بات ہماری پاسٹ میں ہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے وہاں سمجھ جاتے ہیں کہ کانٹیکسٹ کیا ہے اور کانٹیکسٹ کے تعلق سے یہ جان لیتے ہیں کہ وہ کون سی فارم یوز ہوئی ہے، تو یہاں کون سا بڑا سوال پیدا آ گیا کہ بھئی ہاذا ہاذا ہاذا. ٹھیک ہے. الذی الذی الذی، تو یہ پہچان لیں گے انشاءاللہ. ابراہیمہ ابراہیمہ دونوں فارم سیم ہے، منصوب حالت بھی اور مجرور حالت بھی. تو یہ کانٹیکسٹ بتائے گا کہ کون سی منصوب ہے کون سی مجرور ہے. تو ابھی اہم جو ٹاپک پڑھنے کا تھا وہ غیر منصرف کا تھا. اب ہم پیچھے والی سلائڈ پر چلتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں ابراہیمو. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ابراہیمو نبی کا نام ہے. تو کون کون سے سب سے پہلی غیر منصرف میں جو پہلی ہیڈنگ ہوگی وہ کیا ہوگی، اس کو دھیان سے سمجھ لیجئے. فرسٹ ہیڈنگ ول بی کہ نبیوں انبیاء علیہ السلام کے نام، لیکن 6 ناموں کو چھوڑ کر، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے 10 اسماء کے علاوہ باقی سبھی کیا ہوتے ہیں، غیر منصرف. تو یہاں پر سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا نام. سلام کے اکثر نام یا کے نام کر دیجئے، اور اس میں بھی ایکسپٹ 10، صرف 10 کو چھوڑ کر. اب ان 10 میں 2 ڈیویژن، کیا؟ ایک 4 کی اور ایک 2 کی. تو 4 جو ہیں وہ مبنی ہیں اور 6 جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں، یعنی 6 اور 4 اب سوری منصرف ہے. دیکھیے میں یہاں پر لکھ لوں، ان کو آج یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. 6 منصرف ہیں. 6 منصرف کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے محمد میں اس طرح لکھ دوں گا تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اسی طرح شعیب، شعیب اب یہ قرآن کریم میں یوز ہوئے ہیں شعیب. ٹھیک ہے. صالح، صالح. اسی طرح لوط. ٹھیک ہے. اور ہود. اب آپ ڈبل حرکت دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب منصرف یوز ہوئے ہیں. اور نوح. یہ 6 آپ کے منصرف ہیں. منصرف کا مطلب یہ نارمل والی سچویشن میں آئیں گے، نارمل کنڈیشن میں یوز ہوں گے. مبنی کیا ہوتے ہیں؟ جو 4 مبنی ہیں وہ کون سے ہیں؟ موسیٰ، یحییٰ، ٹھیک ہے، عیسیٰ اور زکریا. یعنی یہ 4 اور یہ 6 یہ 6 جو ہیں منصرف ہیں اور یہ 4 جو ہے وہ مبنی. اب بچے کتنے؟ باقی سب 25 کے قریب انبیاء کے نام قرآن میں آئے ہیں، ایسے ہی کچھ تقریباً. تو یہ 10 کو چھوڑ دیجئے تو باقی جتنے بچے وہ سب کون سے ہوں گے؟ جلدی بتائیں. غیر منصرف. تو ہم جو پیچھے لکھ رہے تھے ابراہیم، وہ غیر منصرف ہو گیا. اب ہم سامنے آپ سے بولتے جائیں ابراہیم، آپ بتاتے جائیے غیر منصرف. اسماعیل غیر. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ یہاں اس لسٹ میں نہیں ہے. اسماعیل غیر منصرف. یونس، یوسف، ٹھیک ہے، یہ سب انبیاء کے نام ہیں اور یہ سارے کے سارے نام جو ہیں وہ غیر منصرف. اور غیر منصرف اسماء کی خوبی کیا ہے کہ وہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. غیر منصرف کی بات کر رہا ہوں.
اور ان پر تنوین نہیں آتی. تنوین مطلب ڈبل حرکت، میونیشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مبنی اسما وہ اسما ہیں جو سیم رہتے ہیں، موسیٰ موسیٰ موسیٰ، یحییٰ یحییٰ یحییٰ، ان کی اسپیلنگ چینج نہیں ہوگی، ایز اٹ از یوز ہوں گے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کے نام، پہلی بات. اسی طریقے سے اب ایک اور پوائنٹ آ گیا. دوسرا پوائنٹ یاد رکھیے گا، فرشتوں کے نام. فرشتوں کے نام، یہ دوسرا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو فرشتوں کے نام میں جیسے جبریلو، ہاروت، ماروت، میکالو، یہ سب نام جو ہیں قرآن کریم میں آئے ہیں، اور ان سب کو غیر منصرف ہی مانا گیا ہے. تو یہ غیر منصرف اسماء ہو گئے. اب ہم کہنے چاہ رہے ہیں کہ سینٹنس آپ کو بنانا ہے کہ جبریل علیہ السلام کیا ہیں، بولیے. فرشتے، یعنی جبریل. تو قرآن کریم نے اس کو جبرائیل بھی کہا، جبریل، جبریل کا ہے، ہم جبریل لے لیتے ہیں، جبریلو، جبریلو. اور فرشتے کو کہتے ہیں ملکن، جبریلو ملکن. اسی طرح ہاروت ملکن. اب جبریلن نہیں ہوگا، میکالو ملکن، سمپل سی بات ہے. اسی طریقے سے 2 پوائنٹس پیچھے ہو گئے. تیسرا پوائنٹ نوٹ کر لیں دھیان ذہن میں اچھی طرح، وہ یہ کہ تائے مربوطہ پر ختم ہونے والے عرب مردوں کے نام. یعنی تائے مربوطہ کہتے ہیں گول تا کو، گول تا، گول تا پر ختم ہونے والے، اینڈ ہونے والے، گول تا پر ختم ہونے والے مردوں کے نام، مردوں کے نام. جیسے ایگزامپل اسامہ، اسامتو. ہم کہیں کہ اسامہ، دیکھیے دھیان سے، اب یہاں پر آپ کے سامنے رولز بھی آنے چاہیے مبتدا اور خبر کے. اسامتو، میں نے اسے مبتدا بنایا، ہم اسامتن کہیں گے غلط ہو جائے گا. اسامتو، اسامہ کیا ہے، اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ اسامہ ڈاکٹر ہے، تو کہیں گے اسامہ، اسامتو طبیبن. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جملہ اسمیہ بھی آپ سیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ منصرف غیر منصرف بھی سیکھتے جا رہے ہیں. تو اسامتو طبیبن، طبیبن. اب اسامہ گولتا دیکھ کر کے ہمیں مؤنث نہیں سمجھ لینا ہے. اب ایک نئی بات آپ کو آج پتہ چلی کہ عربی مؤنث نام، عربی مؤنث نام تو آتے ہی گولتا بہت سے، جیسے فاطمہ، ٹھیک ہے، رقیہ، حفصہ، گولتا خدیجہ، گولتا آ رہا ہے. لیکن کچھ مردوں کے بھی نام ہیں، میل نیمز، جن میں گولتا اینڈ میں آتی ہے، تو انہیں ہم غیر منصرف ٹریٹ کرتے ہیں. اور غیر منصرف کا مطلب ہے ڈبل حرکت ہرگز نہیں آئے گی، اور کبھی حالت جر میں انہیں لانا ہوگا تو زیر نہیں لائیں گے. اسامتو طبیبن. ٹھیک ہے، ایک بات. اسی طریقے سے ایک ایگزامپل کافی ہے سمجھنے کے لیے. ویسے اسامہ، طلحہ، حذیفہ بے شمار نام ہیں. یہ نوٹس آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے، اس کے لیے دقت نہیں ہونی چاہیے، وہ پوری لسٹ مل جائے گی. آج ہم سب سمجھتے بھی جا رہے ہیں اور ان کو کچھ پریکٹس بھی ان کی کرتے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے سامنے چوتھے پوائنٹ پر آ سکتی ہے ایک بات، وہ یہ کہ عربی مؤنث نام جو ہیں وہ بھی، اور ایک اور بھی دیکھ لیں کہ الف نون، الف نون پر ختم ہونے والے مردوں کے نام. اب الف نون پر ختم ہونے والے مردوں کے نام جیسے کہ دھیان سے دیکھیے، عثمان، عثمان، ٹھیک ہے، عثمان، عثمان، ٹھیک ہے، عدنان، سلمان. یہ سارے نام جو الف نون پر ختم ہوتے ہیں یہ غیر منصرف ہیں. عدنان غلط ہو جائے گا، عثمان غلط ہو جائے گا. تو عثمان، اور آگے لکھیں گے، مان لیجیے ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دینا ہے کہ یہ انجینئر ہے، تو آپ نے کہا مہندسن. اب یہ جملہ کیا بن رہا ہے، جملہ اسمیہ بھی بنتا جا رہا ہے، مبتدا خبر کے رولز بھی اس میں اپلائی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، عثمان مہندسن. ساتھ ساتھ آپ منصرف غیر منصرف بھی سیکھتے جا رہے ہیں الحمدللہ. اس میں کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات. خبر نکرہ ہے، المہندسو نہیں کیا میں نے، الطبیبو نہیں کیا. خبر کو نکرہ رکھنا ہے، اور مبتدا تو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے ہی، جو یہ سب نام ہے یہ اسماء اعلام، اسم علم، پراپر نام.
اس کے بعد آگے نیکسٹ دیکھیے یہ آ گئی بات کہ الف نون پر ختم ہونے والے، اب تک آپ کے پاس کتنے پوائنٹس بن گئے؟ 4 پوائنٹس، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ. پہلے آپ نے کیا کیا؟ انبیاء علیہ السلام کے نام 10 ناموں کو چھوڑ کر 10 میں سے 6 جو ہیں وہ منصرف ہیں، منصرف کا مطلب نارمل، اور 4 جو ہے وہ مبنی ہے. مبنی کا مطلب بالکل ایک دم ڈفرینٹ، وہ تینوں حالتوں میں سیم رہیں گے، ٹھیک ہے، سیم شکل رہے گی ان کی. منصرف میں یہ ہوگا کہ نارمل سچویشن آئے گی، جیسے محمد محمدن محمدن، شعیب شعیبن شعیبن، لوط لوطن لوطن، ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا. اس کے علاوہ یہ 6 4 10 کے علاوہ کوئی بھی نبی کا نام مل جائے، ابراہیم اسماعیل یونس یوسف، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب جو ہیں کیا ہیں؟ غیر منصرف. اور غیر منصرف کی پراپرٹی بتا دی میں نے کہ حالت جر میں زیر نہیں قبول کرتے اور ان پر تنوین نہیں آتی. فرشتوں کے نام جبریلو میکالو ہاروتو ماروتو، ٹھیک. گول تا پر ختم ہونے والے مردوں کے نام اسامتو حذیفتو، ٹھیک ہے، یہ سب نام ہو گئے. اس کے بعد الف نون پر ختم ہونے والے مردوں کے نام، الف نون جیسے عثمان سلمان، ٹھیک ہے، عدنان، یہ سارے نام جو ہیں غیر منصرف ہیں. تو آپ کے پاس 4 پوائنٹس آ گئے. 1 2 پوائنٹس اور دیکھ لیجئے اور پھر یہ آگے تقریباً 12 13 کچھ پوائنٹس ہیں. تو آج ہم لوگوں نے الحمدللہ 6 کے قریب پڑھ لینے ہیں، باقی 6 بچیں گے، وہ آگے انشاءاللہ بتاتے چلیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ 5th پوائنٹ کیا ہے اس کا، وہ سمجھ لیجئے، شہروں و ملکوں کے نام. شہروں و ملکوں کے نام یعنی سٹیز اور کنٹریز کے جو نیم اپنے ہیں، جیسے مکہ تو مکتو، لندن، مصر، یہ بھی غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی کیا نہیں آئے گا؟ تنوین نہیں آئے گی. حالت جر میں کبھی لانا ہوگا تو زیر نہیں آئے گا. چھٹے نام پہ غیر منصرف کی کیٹیگری میں وہ جو ابھی اس سے پہلے مریم کے تعلق سے بات ہو چکی کہ عربی مؤنث نام. اب یہ آپ کے سامنے 6 پوائنٹس اس سلائیڈ میں بہت اہم ہے، یہ 6 پوائنٹس آپ کو یاد ہو جائیں، کیونکہ ہم لوگوں کے اب آگے سینٹینسز بڑے ہوتے جائیں گے، ایکسپینشن ہوگا، ان میں ہم سب طرح کے الفاظ کا استعمال کر رہے ہوں گے. کبھی فرشتے کا نام لا رہے ہوں گے، کبھی نبی کا نام لا رہے ہوں گے، کبھی گول تا پہ ختم ہونے والا مرد کا نام آئے گا، کبھی عربی مؤنث نام آئیں گے. یعنی عربی مؤنث کا مطلب عربک فیمیل نیمز، ٹھیک ہے. تو یہ سب آتے وقت آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے. عربی مؤنث نام میں جیسے مریم، فاطمہ، زینب، مثال کے طور پر آگے ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کیا کہ لکھ دیں مریم کے بارے میں کوئی خبر لائیں اور تو ہم مریمن کریں گے، غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مریم اور مریم استانی ہے، ٹیچر ہے، تو ہم ان کے لیے لکھنا چاہ رہے ہیں مریم. کئی لفظ ہیں ٹیچر کے لیے، ایک تو ہے معلمتن، اسی طرح مدرستن، ٹھیک ہے. اور ایک اور لفظ ہوتا ہے استاذتن، استاذہ، استاذتن. تو یہ آپ نے مریم کے بارے میں ایک خبر دے دی. یہ تینوں سینونیمز ہیں، سیم میننگ والے، تینوں کا مطلب ہے ٹیچر، لیڈی ٹیچر. معلمتن، مدرستن، استاذتن، تو چاہے جو استعمال کریے. مریم کے بارے میں آپ نے ایک خبر دے دی، ٹھیک ہے. اسی طرح فاطمہ اور آگے فاطمہ کے بارے میں خبر دینی ہے کہ فاطمہ آگے کوئی بات ان کے بارے میں بتانی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ نے لکھ دیا طالبتن. تو وہ جو کانسیپٹ ہے آپ کا کون سا، مبتدا اور خبر کا، وہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے. اب اتنے سارے جملے بنتے جا رہے ہیں. اوپر سے دیکھیے، جبریل فرشتہ ہے، اسامہ ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے،
عثمان انجینئر ہے، مریم استانی ہے، فاطمہ طالبہ ہے یعنی اسٹوڈنٹ ہے. تو اب یہ سارے سینٹینسز عربک ہیں، رولز پر بیسڈ ہیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے. لیکن اب اتنا دھیان رکھیں کہ یہ مبتدا ابھی تک جتنا ہم نے استعمال کیا ہے مبتدا کی جگہ پر جو اسم لے کر آئے ہیں وہ واحد اسم ہے، سب کو پتا ہوگا. واحد اسم ہے، یہ اگر مثنیٰ ہو جائے تو کیا ہو، سمپل سے لاجک ہے. مثال کے طور پر اب آگے سینٹینس میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زید یعنی زیدن اور حامد دو لوگوں کے بارے میں کوئی خبر دینا چاہ رہے ہیں. تو زیدن و حامدن، اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں زید اور حامد دونوں کیا ہیں، ڈاکٹر ہیں. تو کیا کریں گے آگے، کون خبر میں کیا لے کر آئیں گے، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ بھی ڈاکٹر کی ہوتی طبیب، طبیبت، نہیں کچھ غلطی ہوتی. طبیبانی، طبیب، ہاں ہاں بتائیے. طبیبانی، جی جی ماشاء اللہ. تو یہاں پر ہو جائے گا طبیبانی. یعنی ہمیں یہ اصول یاد رکھنے ہیں کون سے، مبتدا اور خبر کے. زید و حامد طبیبانی. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس لیکچر کو ایک بار پھر سے ضرور دیکھ لیجیے گا، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں ہو سکتا ہے آپ کی ایک ساتھ مکس ہو رہی ہوں. ہم نے پوری کوشش کری کہ آپ کو بالکل الگ الگ بتائیں. مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہیں، دونوں کے رولز بہت سمپل ہیں، بہت سمپل. کہ مبتدا معرفہ، خبر نکرہ، مبتدا اور خبر دونوں کو ہی حالت رفع میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا کو فالو کرتا ہے کون، خبر کرتی ہے. ٹھیک ہے، خبر تابع ہے کس کے، مبتدا کے. تو اس اعتبار سے یوں کہا جاتا ہے کہ دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے، یعنی مبتدا کا جو جنس اور عدد ہے وہی خبر کا بھی ہونا چاہیے. یہاں پر مبتدا کیا ہے، زید و حامد. یہاں پر ایک لائن سلینٹنگ لائن ڈرا کر لیجئے. تو یہاں پر زید و حامد یہ مبتدا ہے، دو ہیں. تو دو ہیں یعنی مثنیٰ، تو اور دونوں مثنیٰ مذکر ہیں، تو خبر جو آنی ہے وہ بھی مثنیٰ مذکر آنی. اور آپ کو پتہ ہے کہ طبیبن واحد اسم ہے اور مذکر ہے. اس کا مثنیٰ جب آپ بنائیں گے، ڈوئل بنائیں گے، تو وہ ہو جائے گا آنی ساؤنڈ طبیبانی. ٹھیک ہے. تو یہ اہم بات تھی، آپ نے سمجھ لی. اسی طرح سے آگے دیکھیے، زید و حامد طبیبانی، یہ دو مذکر ہیں. بالفرض اگر زید اور حامد کی جگہ مریم و فاطمۃ، اب آپ کو یہاں پر دیکھنے میں دقت نہیں آئے گی. کیا کہ ہم یہاں پر کہیں پر سنگل پیش لگا رہے ہیں اور کہیں پر ہم ڈبل پیش لگا رہے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مریم اور فاطمہ، آپ کو یہ ریزن پتہ ہونا چاہیے، آپ سے پوچھا جائے گا تو غیر منصرف ہے، اس لیے ان کے اوپر کیا ہے، سنگل حرکت یہ کیری کرتے ہیں، ڈبل حرکت کیری نہیں کرتے. تو مریم و فاطمۃ، اور آگے ان کے بارے میں سیم خبر ہے کہ یہ بھی دونوں لیڈی ڈاکٹرز ہیں. تو کیا ہو جائے گا، طبی، بتائیں، طبیبتانی، جی طبی بتانی. تو یہاں پر یہ طبی بتانی کس سے بنا، طبیبہ سے بنا. اور طبیب، طبیبانی کی واحد ہے طبیب، اور طبی بتانی کی واحد طبیبہ، طبیبتن جسے ہم کہتے ہیں، طبیبتن سے طبی بتانی. ٹھیک ہے. تو مریم و فاطمۃ طبی بتانی، یعنی مریم اور فاطمہ دونوں کیا ہیں، ڈاکٹر. یہاں پر بھی آپ کو مبتدا اور خبر کو الگ کر رکھنا ہے. تو یہ چیز آپ نے اچھی طرح سمجھ لی کہ دو مذکر آئے تو فوراً خبر بھی بدل گئی. ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ جبریل اور میکال، یعنی یہاں پر لکھنا چاہ رہے ہیں جبریل و میکالو. اصل میں میکائل کو اسی طرح یوز کیا گیا ہے، میکالو. جبریلو و میکالو کیا ہیں، دونوں فرشتے ہیں. تو فرشتے کی واحد ہے ملکن، تو ملکن سے کیا بن جائے گا، ملکانی. ٹھیک ہے. تو یہ بات اب کلیئر ہو رہی ہوگی، اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہوگی
اب یہ تو ڈوئل کا کیس تھا. جمع کا اگر کیس آ جائے تو کیا کریں گے؟ سمپل سی بات ہے کہ زید اور حامد اور ساتھ میں ایک اور صاحب آ جائیں کوئی، زید و حامد و محمود، 3 حضرات ہو گئے. 3 ہو گئے، 2 سے زائد، تو اس کا مطلب یہ جمع نہیں ہے، یہ اب سوری ڈوئل نہیں ہے، اب یہ پلورل ہے، مثنیٰ نہیں ہے، یہ جمع کی بات ہو گئی. زید و حامد و محمود، اور یہ 3 کے تینوں کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے، تو خبر بھی آپ کی کیا ہوگی؟ پلورل ہوگی. اور وہی خبر اگر ہم رکھیں طبیبانی کی جمع کیا ہو جائے گی؟ طبیبونا. طبیبونا، طبیبونا. اسی طرح سے اگر 3 مؤنث آ جائیں، مریم و فاطمۃ و زینب، تو کیا ہو جائے گا؟ طبیباتن. ٹھیک ہے، طبیباتن. آت ساؤنڈ ہوتی ہے اگر یہاں پر مریم و فاطمۃ و خدیجۃ. اور پھر آگے ان کے لیے خبر ہم لے کر کے آ رہے ہیں، سیم ہے، ناؤن کو چینج نہیں کر رہے ہیں، خبر بھی وہی ہے. طبی بات، آت ساؤنڈ ہوتی ہے تو طبی باتن، یہ ہو گیا. مریم و فاطمۃ و خدیجۃ طبی باتن. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، اگر مؤنث اور مذکر کا مکس آ جائے تو کیا کریں گے؟ یہ بھی بات جینوین ہے، یعنی اگر آ گیا یہاں پر بالفرض زید و زینب، 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 تو زید اور زینب، زید اور زینب کے بارے میں کوئی بات آپ کو بولنی ہے، زید اور زینب. تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کو فالو کریں گے. تو آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے، عربی کا قاعدہ ہے کہ چاہے سینٹنس میں میل کم ہو فیمیل زیادہ ہو، پھر بھی جو خبر ہے وہ میل کے اکارڈنگ لکھی جاتی ہے، یعنی زید و زینب، اور پھر آگے ہمیں خبر اس کے ساتھ دینی ہے کہ دونوں ڈاکٹر ہیں. تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ 2، ایک تو طبیبانی بھی ہے، دوسرا طبیبتانی بھی ہے. لیکن یہاں پر کیا لکھا جائے گا؟ بتانا. جی طبیبانی، بانی. ٹھیک ہے، مؤنث کے اکارڈنگ نہیں ہوگا، مذکر کے اکارڈنگ، زیدن کے اکارڈنگ آئے گی خبر. ٹھیک ہے، 2 ہیں اس لیے آنی ساؤنڈ والا صیغہ لانا ہے. آنی ساؤنڈ والا ورڈ جب لائیں گے تو ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، طبیبانی بھی اور طبیبتانی بھی. تو کون سا لائیں گے؟ طبیبانی. ٹھیک ہے، میل کے مطابق آئے گا. تو یہ سمپل سی باتیں تھیں کچھ. اس کے علاوہ اگر مان لیجئے اگر آپ کے سامنے کوئی نکرہ اسم، اور اس نکرہ اسم کو آپ کو معرفہ یعنی مبتدا کی جگہ پر استعمال کرنا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھی نا، تو اس میں دیکھیے قرآن میں الف لام داخل کیا گیا، الف لام داخل کیا گیا، اسے معرفہ بنا کر کے مبتدا کی جگہ پر استعمال کیا گیا. تو اب تک ہم سب نے جتنے بھی سینٹنسز کیے جملہ اسمیہ میں، ان سب میں مبتدا کی جگہ پر پراپر ناؤن کو رکھا. پراپر ناؤن سنگولر، پراپر ناؤن ڈوئل، پراپر ناؤن پلورل، سب طرح سے کر کے دیکھ لیا، میل فیمیل بھی کر کے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، مکس بھی دیکھ لیا. یہ بھی رول پتا چل گیا کہ اگر 3 مؤنث نام ہے اور 1 مذکر ہے تو خبر کس کے مطابق آئے گی؟ مذکر کے مطابق آئے گی. ٹھیک ہے، ساری چیزیں. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا اسم ہے جو وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہے، آپ کو اسے اپنے جملہ میں اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پر پہلا سینٹنس میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، جیسے میں کہوں کہ کتاب نئی ہے، یعنی سینٹنس ہے کتاب نئی ہے. اب کتاب نئی ہے، کتاب پراپر ناؤن نہیں، کامن ناؤن.
یعنی ایک طرح سے یوں سمجھ لیجیے عربی میں بولیں تو وسعت کے اعتبار سے کتاب جو ہے وہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، کیونکہ کتاب تو بہت کتابیں ہیں، مخصوص نام نہیں ہے. تو اسے ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے معرفہ بنانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی نکرہ اسم کو معرفہ بناتے ہیں تو کیا کر لیتے ہیں؟ الکتاب. جی یہ بات بھی اہم تھی، اس لیے یہ بھی بتا دیں الکتاب. اب ظاہر سی بات ہے یہ کتابن نہیں ہوگا بلکہ ہو جائے گا الکتابو. یعنی کہنے کا مطلب ہے کسی نکرہ اسم کو اگر ہمیں مبتدا کی جگہ پر لانا ہے، اور مبتدا چونکہ رول کے مطابق ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے، اور تو معرفہ بنا لیں گے اس سے. ٹھیک ہے، زید کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، زید بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، زینب بھی معرفہ. لیکن کتاب، کوئی کتاب مخصوص اس کا اپنا نام ہوگا تو پھر وہ معرفہ تسلیم کی جائے گی. اگر اس کا اپنا نام نہیں ہے، صرف کتاب، تو یہ کامن ناؤن ہے. کامن ناؤن کا مطلب یہ انڈیفینٹ کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، نکرہ ہے، تو اس کو معرفہ بنا لیجئے الکتاب. اور اب اس کی خبر آگے لکھ دیں نئی کے لیے. کتاب مذکر ہے مؤنث؟ اب یہ مذکر مؤنث کا چیپٹر کھل گیا ہے یہاں پر. آپ کو وہ پورے چارٹ پر سے گزرنا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتاب عربی میں نیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لکھیں گے کتاب الکتاب جدید. ہو گئی بات. جدید اس کی خبر ہو گئی. کتاب پرانی ہے، الکتاب قدیم. کتاب فائدے مند ہے، یوزفل ہے، بینیفیشیل ہے. الکتاب مفید. ٹھیک ہے، آپ کو کہنا ہے دروازہ کھلا ہے. جلدی جلدی بتائیں کہ دروازہ کھلا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ بابو. الباب. البابو. اور کھلے ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مفتوحن. مفتوحتن کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ باب دروازہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مذکر. ہاں اب ہمیں کہنا ہے کھڑکی کھلی ہے، تو کھڑکی عربی میں نافذہ ہوتی ہے، تو ان نافذتو. النافذۃ. اب یہاں پر کھڑکی اگر کھلی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مفتوحۃ. مفتوحۃ. تو آپ سب نے یہ دیکھا، یہاں پر بہت اہم پوائنٹ تھا یہ کہ اگر کوئی نکرہ اسم آ جائے اور اسے ہمیں مبتدا بنانا ہو تو پہلے اس نکرہ اسم کو معرفہ بنائیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے جملے میں استعمال کر لیں گے. یہاں پر ہو گیا الباب مفتوح، النافذۃ مفتوحۃ. تو ان سب میں الف لام کیوں داخل کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ نکرہ تھے، انہیں معرفہ پہلے بنایا گیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ باب مذکر ہے تو خبر مذکر، باب واحد ہے تو خبر بھی واحد. مفتوحانی نہیں کیا، مفتوحونا نہیں کیا. اسی طرح نافذۃ مفتوحۃ، مفتوحتانی نہیں کیا کیونکہ نافذہ یعنی کھڑکی ایک ہے. کھڑکی مؤنث تھی. اب مذکر مؤنث والا چیپٹر آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ کیسے جنس اور عدد، وہ بات کتنی اہم تھی جو ہم آپ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ کسی بھی اسم کے بارے میں 4 باتیں جاننا بہت ضروری ہیں. اگر نہیں پتہ ہوں گی تو آپ لوگ اس کو جملے میں کبھی استعمال نہیں کر سکتے. دیکھیے وہی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا اور خبر کا کانسیپٹ آپ کی سب کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. المسلم، المسلم، اگر مسلم کو ہم یہ مانیں کہ یہ مسلم کسی کا نام نہیں ہے، یہ مسلم صفاتی ورڈ ہے، تو ہم اس کو کہیں گے یہ نکرہ ہے. نکرہ کو پہلے ہم نے معرفہ بنا لیا المسلم. اب اس کے بارے میں کوئی خبر دیں. المسلم صادق، مسلم سچا ہے. المسلم صادق. میں کہنا چاہ رہا ہوں مسلمہ سچی ہے تو کیا کہیں گے؟ المسلمۃ. اور آگے المسلمۃ صادقۃ. صادقۃ. اب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں 2 مسلمان سچے ہیں، دونوں مسلمان، تو کیا کہیں گے؟ المسلمانی. المسلمانی صادقانی. ٹھیک ہے، ہم کہنا چاہ رہے ہیں دونوں مسلم جو فیمیلز ہیں نا وہ سچی ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ المسلمتانی. جی بتائیے. المسلمتانی صادقتان. صادقتان. المسلمانی صادقتان. ٹھیک ہے. اب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں سب کے سب مسلمان جو مرد ہیں وہ سچے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ المسلمون. المسلمون جمع ہو گیا. اور آگے
ऊना साउंड ना सादिकून जी, अल मुस्लिमूना सादिकून, जमा सालिम मुजक्कर, अल मुस्लिमूना ऊना साउंड याद रखिएगा, ऊना ईना साउंड से पहचानना है, अल मुस्लिमूना सादिकून। अब हम ये कहना चाह रहे हैं सब की सब जो मुस्लिम हैं फीमेल्स वो सब सच्ची हैं, तो पहले तो इसके लिए हमें खबर लानी, सॉरी मुब्तदा, तो मुब्तदा हो गया अल मुस्लिमा तुन होगा या अल मुस्लिमातु, क्या होगा? अल मुस्लिमातु अल मुस्लिमातु, ठीक है। अलिफ लाम दाखिल हो गया तो सिंगल हरकत आएगी अल मुस्लिमातु, और आगे फिर इसकी खबर लाएंगे सादिका तू नहीं सादिकातुन, ठीक है। यानी अब ये चीज समझ में अच्छी तरह आ गई होगी कि कैसे चीजें चेंज हो रही हैं। देखिए ध्यान से, ये इनको देखिए और फिर इनको देखिए, यहां पर क्या है? अल मुस्लिमु सादिकुन सिंगुलर है और मुजक्कर, ये सिंगुलर है और मुअन्नस, ये डुअल है मुजक्कर है, ये डुअल मुअन्नस, ये प्लूरल मुजक्कर और ये प्लूरल। तो ये सबको समझ में आ रहा है ना? अब तक पूरी बात क्लियर हो रही है? या तो माइक अनम्यूट करके बोल दिया करें या फिर आप चैट में मेंशन करते जाएं, यस यस नो कुछ आए तो पता चले कि नहीं हमने जो डिलीवर किया वो आपकी समझ में भी आ रहा है, अदरवाइज वन वे ट्रैफिक नहीं सही रहता है, तो बताना जरूरी है। ये प्रैक्टिस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आपने जुमला इस्मिया शुरू किया था, जुमला इस्मिया मुब्तदा खबर, फिर उसके बाद मुब्तदा की जगह पर हमने कई चीजें रख के देख ली। आज ही अल्हम्दुलिल्लाह एक नई बात भी समझ ली, वो अस्मा का मुअरब या मबनी होना, और मुअरब दो तरह से, मुअरब मुनसरिफ या मुअरब गैर मुनसरिफ, और फिर मबनी वो होते हैं जो जाहिर सी बात है एक ही शक्ल इख्तियार किए रहते हैं तीनों हालतों में, और मुनसरिफ होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, यानी जाहिर सी बात है तीनों हालतें उनकी डिफरेंट होती हैं। और गैर मुनसरिफ के बारे में आपने 6 पॉइंट्स पढ़ लिए, उन 6 पॉइंट्स को अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिए, रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा बार बार, ताकि और अच्छी तरह क्लियर हो जाए डाउट्स जो भी हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कल इंशाल्लाह पूछिएगा। आज की क्लास फिलहाल यहीं तक, दुआ कर लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।